نحمدہ ونصلی علی رسولہ الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھیو، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ کل ہم نے اللہ کی توفیق سے آل عمران کی آیت نمبر 102 پر گفتگو کی تھی۔ اس میں اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا تھا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرا کرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت صرف اسی حال پر آئے کہ تم مسلمان ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ کے ازواج مطہرات کے پاس 3 صحابہ جو تھے وہ حاضر ہوئے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال معلوم کریں۔ تو جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال بتایا گیا ان لوگوں کو، تو وہ آپس میں خیال کرنے لگے، آپس میں یہ کہنے لگے کہ ہم تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ تو ان میں سے ایک کہنے لگا، اب میں ہمیشہ ساری رات نماز پڑھا کروں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں ہر دن کو ہمیشہ روزہ رکھوں گا، اور تیسرا یہ کہنے لگا کہ میں عورتوں سے الگ رہوں گا اور نکاح نہیں کروں گا۔ یہ گفتگو وہ کر رہے تھے کہ اسی اثناء میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے یہ بات کی، خبردار، میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، اور تم سے زیادہ تقوی اختیار کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا، افطار بھی کرتا ہوں، اور پھر یہ کہ میں ساری رات نماز بھی پڑھتا ہوں اور پھر میں سوتا بھی ہوں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، اور یہی میرا طریقہ ہے، یہی میری سنت ہے۔ اب جو آدمی میرے اس طریقہ سے انحراف کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے، یعنی کہ وہ میری جماعت سے خارج۔ یہ صحیح بخاری کی جلد نمبر 1 حدیث نمبر 142۔ یہ جو اللہ سے ڈر کی بات اللہ نے کل ہم نے کی تھی، اور یہ حدیث مبارک میں نے جو آپ کے سامنے پیش کی کہ رب کریم نے جو پیغام، جو دین دے کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، وہ اعتدال والا دین ہے، یعنی کہ فقط محض عبادات کے پیچھے ہی نہیں لگایا اللہ کریم نے کہ بس عبادتیں ساری رات جاگتے رہو یا سارا دن تم روزے رکھتے رہو، مشقت کرتے رہو، نہیں نا، ہر چیز میں اعتدال جو تھا، بیلنس کو رکھا، اور ساتھ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کو بھی جوڑا۔ تو دونوں ہی جہتوں میں انسان کو ہے ایک ساتھ چلنا چاہیے، یہ نہیں کہ فقط دین کے پیچھے چلے جائیں اور دنیا کو چھوڑ دیں، مثلا گھر بار کو چھوڑ دیں، بیوی بچوں کو چھوڑ دیں، کاروبار کو چھوڑ دیں، بے شک گھر میں فاقے آ جائیں تو کہیں جی میں دین کی خدمت کر رہا ہوں۔ ایسا دین کا تصور نہ اللہ نے دیا ہے، نہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے۔ تمام حقوق کو پورا کریں اعتدال کے ساتھ،
اور پھر جو اللہ کریم نے فرمایا تھا کہ تمہاری موت اسی حال میں ہو کہ تم مسلمان ہو، اس نقطے پر بھی انسان کو غور کرنا چاہیے۔ ہم جو جنازے کی دعا پڑھتے ہیں نا، اس میں آخری جو کلمات وہ کہتے ہیں کہ جس کو تو زندہ رکھ اس کو اسلام پر زندہ رکھ، اور جس کا خاتمہ کرنا ایمان پر خاتمہ کرنا۔ ہر جنازے کی دعا کے ہم یہ پڑھتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جب نماز پڑھا کرتے تھے نا، تو ایک بچہ چھوٹا سا، پہلے بھی شاید میں نے بیان کیا تھا، چھوٹا بچہ تھا، وہ آپ کی خدمت کے لیے آتا تھا، کبھی آپ کو وضو کروا دیتا، آپ نماز پڑھتے تو آپ کے جوڑے مبارک، نالین مبارک کو سنبھال لیتا، اور جب آپ آتے تو آپ کو وہ جوڑے پیش کرتا تھا۔ وہ یہودی کا بیٹا، مسلمان نہ تھا، تو بس ڈیوٹی یہ کرتا تھا۔ آقا کی صلی اللہ علیہ وسلم پیار کرتے تھے بچوں سے، یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہودی کا بیٹا ہے، مشرک کا ہے، یہ عیسائی کا، نہ، آپ بچوں سے شفقت کرنے والے تھے۔ تو وہ اس سے پیار ہو گیا، وہ آ جاتا تھا مسجد میں، آپ کی یہ خدمت کیا کرتا تھا۔ تو وہ بیمار ہو گیا، وہ نہ آیا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ بچہ نہیں آیا؟ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیمار ہے، وہ فلاں یہودی کا بیٹا ہے اور وہ بیمار ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو آؤ اس کی عیادت کے لیے چلتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کی عیادت کے لیے اس کے گھر میں چلے گئے، یہودی کے گھر میں جا کر آواز دی، وہ یہودی آیا، آپ نے کہا کہ میں تیرے بیٹے کا عیادت کے لیے آیا ہوں، وہ لے کر اندر چلا گیا۔ وہ بچہ جو تھا وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو دیکھا، آپ اس کے پاس، سر کے پاس بیٹھ گئے بچے کے، اور اسے کہا کہ بیٹا تو اسلام لے آ، کلمہ پڑھ لے۔ تو اس بچے نے اپنے باپ کی طرف ایسے نگاہ اٹھا کر دیکھی، تو اس کا باپ خاموش رہا۔ آپ نے پھر دہرایا کہ بیٹا میں تجھے کہہ رہا ہوں کہ اسلام لے آ۔ اس بچے نے پھر اپنے باپ کی طرف دیکھا، لیکن اس کے باپ نے پھر خاموشی اختیار کی۔ جب تیسری دفعہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ بیٹا میں تم سے کہہ رہا ہوں اسلام لے آؤ، تو اس نے پھر اپنے باپ کی طرف دیکھا، تو اس کے باپ نے کہا کیا بیٹا ابو القاسم کا کہنا مان لو اور اسلام لے آؤ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی نا ابو قاسم، اسی نام سے پکارا جاتا ہے، عرب میں ہمیشہ کنیت کے ساتھ پکارا جاتا ہے زیادہ تر۔ تو وہ ایمان لے آیا بچہ۔ تو آپ جیسے ہی اس کمرے سے باہر نکلے تو وہ بچہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو آپ یہ کہتے ہوئے نکلے باہر کہ شکر ہے اللہ کی ذات کا جس نے میری بدولت اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ یعنی کہ موت سے قبل بھی اگر انسان کو ایمان نصیب ہو جائے تو جہنم کی آگ سے اللہ اس کو محفوظ کر لیتے۔ یہ ہے کہ تمہیں اس حال میں موت آئے کہ تم مسلمان ہو۔ بس زندگی تو گزر جاتی ہے ساری، کم از کم جس عمر میں ہم پہنچ چکے ہیں نا، ہم اپنا حصہ گزار چکے، اپنی زندگی گزار چکے، یہ تو بونس ہے۔ کسی لمحے بھی ہمارا وقت آیا چاہتا ہے، بس صبح آیا یا شام آیا، اپنا اصل جو ٹائم تھا، اپنی اصل زندگی ہم گزار چکے۔ لہذا ہمیں زیادہ فکر کرنی چاہیے کہ ایسی حالت میں ہمارا خاتمہ ہو کہ قبر کی منزلیں بھی، حشر کی منزلیں بھی، حساب و کتاب کی منزلیں بھی اللہ کے فضل سے آسان ہو جائے۔ آگے اللہ کی ارشاد فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ میں مت ڈالو، اور اپنے اوپر
اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی اور تم اس نعمت کے باعث آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، پھر تمہیں اس نے اس آگ کے گڑھے سے بچا لیا، اور یوں ہی اللہ تمہارے لیے اپنی نشانیاں کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ تو اس آیت کریمہ میں جو خطاب کیا جا رہا ہے وہ بنی اوس اور بنی خزرج کو خطاب کیا جا رہا، وہ جو دو قبیلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے آنے کے وقت آپس میں دشمن تھی، ان کی ایک دوسرے کے قتل کرتے تھے لوگ، تو اسلام قبول کر لیا انہوں نے۔ تو انہی کا ذکر چل رہا تھا نا کہ وہ یہودی جو تھے ان کو لڑائی کرانے کے سبب پیدا کرتے تھے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ کریم نے ان کو یہ پیغام دیا اور پھر ساری امت کو یہ پیغام ہے کہ تم اللہ کی جو رسی ہے اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں تفرقہ بازی میں مت پڑو، اور اس نعمت کو یاد کرو کہ جب تم دشمن تھے، ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، ایک دوسرے کے بندوں کو قتل کیا کرتے تھے، مال لوٹا کرتے تھے، تو اللہ کریم نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی، محبت پیدا کر دی، اور تم اس الفت، اس محبت جو اللہ کریم نے تمہارے دلوں میں پیدا کی، اس کے سبب سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک بھی ہے نا کہ مومن مومن کا، المسلم اخوات المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ تو اس کلمے کی نسبت سے بھی ہمارا رشتہ جو ہے وہ بھائی بھائی کا بنتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس نعمت کے باعث تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، اور تم بالکل دوزخ کے گڑھے پر کھڑے تھے، کنارے پر کھڑے تھے، تو اس نے تمہیں اسے گڑھے سے بچا لیا۔ یعنی کہ اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف نہ لاتے اور بنی اوس اور بنی خزرج کو دین اسلام کی دعوت نہ دیتے اور وہ اپنے سابقہ دین پر ہی رہتے، جو سو کال اب کہتے تھے کہ ہم یہودی ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین پر ہیں، تو اسی دین پر اگر رہتے تو اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ تم دوزخ کا ایندھن بننے والے تھے۔ یہ تو میں نے تم پر نعمت کی کہ تمہیں دین اسلام میں داخل فرما لیا، اور یوں تو نے اسلام کو قبول کیا تو تمہیں دوزخ کی آگ سے بچا لیا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں اسی طرح اللہ کریم اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ یعنی کہ دین اسلام کا قبول کرنا بھی یاد رکھیے میرے دوستو بھائیوں، کہ دین اسلام جس کو میسر آ گیا نا، جس کو دین اسلام مل گیا، یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، اور نعمت جس کو چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے، ہر ایک کا مقدر نہیں ہوتا۔ تو ہم اس معاملے میں تو خوش قسمت ہیں کہ یہ نعمت ہمیں اللہ کریم نے عطا کر رکھی ہے۔ اب دو کام ہمارے کرنے کے ہیں، ایک اس نعمت پر اس کا شکر ادا کرنا ہے، اور ایک اس نعمت کی قدر کرنی۔ اور اس نعمت کا شکر ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ جو ہے وہ نماز ہے۔ وہ کیا ہے؟ نماز ہے، کہ 5 وقت جو فرض کی گئی اللہ کی بارگاہ میں جھک کر، سجدے میں سر جھکا کر کہیں کہ مولا جو تو نے ہم پر نعمت کی، تیرا شکر، ہم تو تباہ و برباد ہو چکے تھے یا ہونے والے تھے، یہ تیری نعمت ہے تو تو نے ہم کو چن لیا اور اپنے دین اسلام میں داخل کر لیا۔ ہم اس نعمت پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور اپنی جبین نیاز تیرے سامنے جھکاتے ہیں۔ تو سب سے بہتر جو اللہ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے وہ ایک نماز ہے، ایک نماز ہے، کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں سب سے زیادہ عجز و انکساری پائی جاتی۔ اس عبادت میں
سب سے زیادہ عجز و انکساری پائی جاتی ہے کہ انسان اپنی ذات کو بھول کر رب کریم کی بارگاہ اقدس میں جب کھڑا ہوتا ہے تو اسی کی تعریف کرتا ہے، اسی سے مانگتا ہے، اسی سے توبہ کرتا ہے، اسی سے ہدایت مانگتا ہے، پھر رکوع کرتا ہے، اس کے سامنے جھک جاتا ہے، پھر سجدہ کرتا ہے، اپنے جبین جو ہے جیسے انسان کسی کے قدموں میں رکھ دیتا ہے، سر جھکا دیتا ہے کہ مولا میں سارے کا سارا علی تیرے سامنے پڑا ہوں۔ یہ شکر ادا کرنے کا سب سے احسن طریقہ ہے کہ بندہ کسی کے قدموں میں پڑ جائے۔ تو اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کا سب سے اعلیٰ طریقہ جو ہے وہ کیا ہے؟ اور عبادات میں بھی سب سے اعلیٰ عبادت جو ہے وہ نماز ہے، یاد رکھیے۔ روزے کا اپنا مقام ہے، حج کا اپنا مقام ہے، لیکن بنیادی ارکان میں سے جو نماز کو فوقیت حاصل ہے کسی اور کو حاصل ہے نہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اس کی قدر کرنی کہ جو مل گیا اس کو سنبھالنا ہے۔ اور سنبھالنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ہر وقت فکر رہے کہ کہیں گم نہ ہو جائے۔ جیسے مال کو ہم سنبھال کر رکھتے ہیں نا، اپنی کمائی کو، ویسے ہی اس نعمت کو بھی سنبھال کر رکھنے کی ضرورت ہے، اس کی قدر کرنی ہے تاکہ کہیں یہ چھن نہ جائے، ہماری کوتاہی سے، ہماری غلطی سے کوئی ایسا فعل ہم سے صادر نہ ہو جائے، کوئی ایسی نافرمانی رب کریم کی نہ ہو جائے جس کے سبب اس نعمت سے ہم محروم ہو جائیں۔ اور یہ نعمت ہی ہے جس کے سبب ہم جہنم سے بچ سکتے ہیں۔ اگر یہ نعمت جاتی رہی تو دوزخ کی آگ سے ہمیں کوئی چیز بچانے والی نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت جنت میں داخل ہوگی مگر وہ آدمی جس نے انکار کیا اور سرکشی کی وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ انکار کیا اور سرکشی کی۔ پھر پوچھا گیا کہ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون آدمی ہے جس نے انکار اور سرکشی کی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس آدمی نے میری اطاعت اور فرما برداری کی وہ جنت میں داخل ہوا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار اور سرکشی کی۔ کہ اب انکار اور سرکشی کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری نہ کرنا، آپ کی اطاعت نہ کرنا۔ تو جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے منہ پھیر لے گا وہ نافرمان بھی بن گیا، وہ سرکش بھی بن گیا، اور وہ جہنم اس پر واجب کر دی جائے گی۔ پھر صحابہ نے پوچھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ سرکشی اختیار کرنے والا کون ہے، نافرمانی والا کرنے والا کون ہے؟ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ جس نے میری اطاعت نہیں کی اور میرے احکام اور فرمان سے روگردانی کی وہ سرکشی کرنے والا۔ کہ جو میں کہہ رہا ہوں، یعنی کہ حدیث مبارکہ کہہ لیں یا قرآن کریم کو کہہ لیں، یہ دونوں کلام ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام ہیں، یاد رکھیے گا، دونوں کلام ہی زبان مصطفیٰ سے نکلے، قرآن کریم ہو یا حدیث مبارکہ ہو، کلام دونوں ہی آقا کی زبان سے نکلے ہیں۔ آقا نے فرمایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ میرا کلام ہے، جبکہ دونوں کلام ہی رب کریم کی طرف سے ہی آئے اور آقا کی زبان سے ہی نکلے۔ تو آقا نے فرمایا کہ جو اب میری نافرمانی کرے گا، اللہ کریم کا ارشاد ہے نا، وَمَن یُطِیعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ، جس نے میرے محبوب کی اطاعت کی بس سمجھ لے کہ اس نے میری ہی اطاعت کی۔ تو اب جو رسول کی نافرمانی کرنے والا ہے، آقا نے فرمایا وہی سرکش ہے، وہی روگردانی کرنے والا ہے، اور یہ جنت کا مستحق نہیں ہوگا، کسی صورت بھی جنت میں نہیں جائے گا، اور یہ نافرمانی کے سبب سے اللہ کے عذاب کا مستحق ٹھہرے گا۔ آگے اللہ کے ارشاد فرماتے ہیں وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور اسی تفرقہ کی ایک حدیث مبارک آپ غور آپ کو سنا دیتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ یہود جو تھے ان کے 71 فرقے تھے. کتنے؟ 71 فرقے تھے. ان میں سے 70 جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے اور ایک فرقہ جنت میں جائے گا. اور پھر اسی طرح جو نصرانی تھے، عیسائی، وہ 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے. تو آقا نے فرمایا کہ ان میں سے 71 جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، ایک جو فرقہ ہوگا، ایک حصہ ان کا، وہ جنت میں جائے گا. اور اب پھر آقا نے فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم کر دی جائے گی، ہو جائے گی. بس ایک فرقہ جنت میں جائے گا، باقی 72 فرقے جو ہوں گے وہ دوزخ میں ہوں گے. تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ایک فرقہ کون سا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ جماعت ہوگی، وہ جماعت ہوگی. یہ سنن ابن ماجہ کی ہے، جلد نمبر 2، 287 حدیث نمبر ہے کہ 72 کے 72 جو ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے، صرف ایک ہوگا فرقہ جو جنت میں جائے گا. اور وہ کون سا ہوگا؟ جو جماعت ہوگی. جماعت کہتے ہیں گروہ، بڑا حصہ، سواد اعظم جس کو کہا جاتا ہے. کوئی ایک حصہ ایسا ہوگا جو قیامت تک کے لیے قائم ہے، اور وہ ایک بڑا حصہ ہوگا امت کا، وہ حق پر ہوگا. باقی اس میں سے جو بھی نکلے گا، جو بھی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنانے کی کوشش کرے گا، وہ اس حدیث مبارک کو یاد رکھے کہ جو اس سواد اعظم سے کٹ کر اپنا کو علیحدہ وجود بنانے کی کوشش کرے گا، وہ اپنا مقدر جہنم بنا رہا. ہمیں اس جماعت سے جڑ کر رہنا، اس جماعت سے جڑ کر رہنا ہے، اسی میں خیر ہے. اور یہی جماعت جو ہے وہ جنت میں جائے گی. باقی جو اس سے ٹوٹ کر علیحدہ ہو کر چھوٹے چھوٹے فرقوں میں بٹ جائے گا، اس کا مقدر جہنم ہوگا. پھر اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے ایسے لوگوں کی ایک جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں اور بلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں. اور وہی لوگ بامراد ہیں، وہی لوگ بامراد ہیں. تو مسند احمد بن حنبل میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک بیان کی جاتی ہے کہ آقا نے فرمایا کہ اس ذات کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم اچھائی کا حکم دیا کرو، اچھائی کا حکم دیا کرو اور برائیوں سے روکا کرو، لوگوں کو برائی کی مخالفت کیا کرو، ورنہ ان قریب اللہ کریم تم پر اپنا عذاب نازل کرے گا. پھر تم دعائیں بھی کرو گے لیکن تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. تو یہ جو خیر کی دعوت نہ دینے کا کام ہے، اس کو چھوڑنا اور برائی کو روکنے سے باز رہنا، کوشش نہ کرنا، یہ دونوں کام اگر ترک کر دیے جائیں تو آقا نے فرمایا کہ پھر یاد رکھو کہ اللہ تم پر عذاب نازل کرے گا. پھر تم راتوں کو جاگ کر نہ شبینے کر کر کے بھی اجتماعی دعائیں بھی کرو گے تو اللہ کریم کبھی قبول نہیں کرے گا. کیوں؟ کہ تم نے یہ کام چھوڑ دیا، خیر کی دعوت دینا اور برائی کو روکنا، برائی کو روکنا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی تم میں برائی کو دیکھے تو اپنے ہاتھ سے دفاع کرے، اس کو روکنے کی کوشش کرے. اگر اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو زبان سے ہی روکے. بھائی منع تو کرے نا کسی کو کہ یہ تو غلط کام کر رہا ہے، یا نہ کر یار. اور اگر یہ بھی نہ کر سکے تو پھر دل میں ہی نفرت کرے اس برے کام سے. اور یہ ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے، ضعیف ایمان ہے. لیکن پھر بھی یہ بندہ صاحب ایمان رہتا ہے کہ برائی کو دیکھ کر کم از کم اس سے نفرت ہی کرے. اور پھر اگر یہ بھی اس میں بھی کمی ہو تو پھر یوں سمجھ لیجیے کہ جیسے ایک رائی کا دانہ آپ کے سینے میں ایمان ہے، نہ ہونے کے برابر.
تو آج ہم جس مقام پر کھڑے ہیں، جس معاشرے میں، جس ماحول میں رہتے ہیں، دونوں ہی کام ہم نے ترک کر دیے۔ خیر تو ہمیں بیان کرنا آتا ہی نہیں، اپنے گھر سے شروع کریں، اپنی گلی محلہ، اب دیکھ لیں ارد گرد کے کتنے خیر کے معاملے ہیں جو ہم کرتے ہیں، کتنی خیر کی دعوت ہے جو ہم لوگوں کو دیتے ہیں۔ چائے خانے ہیں، کعوے خانے ہیں، سڑکیں ہیں، آباد ہیں، بلیڈ ہے، سنوکر ہے، کیرم بورڈ ہے، جہاں بھی آپ نظر دوڑائیں گے آپ کو کہیں پر خیر نظر نہیں آئے گا، ہر طرف برائی ہی برائی ہے۔ اور اب کتنے ہم میں سے ہیں جو اس برائی کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ایمان کی طاقت والے کتنے ہیں؟ یا اس سے کم تر کمزور ایمان والے کتنے ہیں جو زبان سے ہی منع کرتے ہیں کہ یار یہ نہ کام کرو، اللہ اور اللہ کا رسول اس سے ناراض ہوتا ہے۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو نماز کی دعوت دیتے ہیں لوگوں کو اور برائی سے روکتے ہیں؟ کیوں؟ ہم نے اس کو سمجھا ہی نہیں۔ اسی سبب سے ہم پر یہ عذاب مسلط کیا جا چکا ہے کہ ہم دعائیں مانگتے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ یہ فیصلہ جب کر دیا گیا نا، اب یہ حکم دے دیا گیا، فیصلہ کر دیا گیا، آقا کی زبان سے نکل گیا، اب یہ مقدر ٹھہرا کہ اب جو برائی کے لیے حکم نہ دے گا اور برائی سے روکنے کی کاوش نہ کرے گا اس کی دعا قبول نہیں ہو۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، مستجاب ہوں، تو ہمیں اس روش کو اپنانا پڑے گا۔ کچھ نہیں جاتا بھائی، لڑائی مت کریں کسی کے ساتھ، ہاتھ سے نہیں روک سکتے نہ روکیں، زبان سے تو کہیں یار یہ کام برا ہے، برائی سے روکیں اور اچھائی کی دعوت دیں۔ یہ کام ہر ایک کلمہ گو پر فرض ہے، یاد رکھیے گا، فرض کا درجہ رکھتا ہے۔ جو نہیں کرتا وہ اپنے فرض سے غفلت کر رہا۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جیسے ہمیں توفیق اللہ کریم نے یہ دی کہ ہم مسجد میں چل کر آ جاتے ہیں، کسی اور کو بھی پکڑ کر لانے کی کوشش کریں۔ کوئی برائی کے کام میں پڑا ہوا ہے تو جیسے اللہ کریم نے ہم کو بچا رکھا ہے برائی سے، ہم کوشش کریں کہ اس کو بھی نکال کر کم از کم برائی سے تو نکال لیں، اچھائی کا معاملہ بعد میں دیکھا جائے۔ تو یہ کام کرنے کے ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہو۔ فقط کلمہ پڑھ لینے سے، مسلمان ہو جانے سے ڈیوٹی انسان کی ختم نہیں ہو جاتی، یہ فرائض میں شامل ہے۔ تو اللہ کریم سے اس دعا کے ساتھ کہ رب کریم ہمیں یہ طاقت اور قوت عطا فرما دے، ہمیں ایمان کی یہ مضبوطی عطا فرما دے کہ ہم برائی کو روکنے والے بھی بن جائیں اور اچھائی کو پھیلانے والے بھی بن جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔